رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہر عمل خیر کا دنیا میں ہی اجر بتا دیا ہے کہ کس عمل پر کیا ملے گا، مگر روزہ کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ بلکہ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں خود ہی روزہ کا بدلہ ہوں۔ اللہ اللہ، کیسا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کا بدلہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا خود عطا کرے گا، یا خود وہی اس کا بدلہ ہے۔ روزہ میں عموماً ریا اور دکھاوے کا پہلو دوسرے اعمال کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، اسی لیے اللہ جل شانہ نے روزہ کو اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ لہٰذا ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنی چاہیے، دن میں روزہ رکھیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ تاکید قرآن و حدیث میں نماز کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی نماز کے اہتمام کی ہی ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کے متعلق ہوگا۔ نماز تراویح پڑھیں، اور اگر موقع مل جائے تو چند رکعات رات کے آخری حصے میں بھی ادا کر لیں۔ فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد کا ذکر اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن کریم میں متعدد مرتبہ فرمایا ہے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں امت کا اتفاق ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں پائی جاتی ہے، جس میں عبادت کرنے کو اللہ جل شانہ نے 1000 مہینوں یعنی پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ اسی اہم رات کی عبادت کو حاصل کرنے کے لیے سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے والا بنائے اور شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم روزہ میں کھانے پینے اور جنسی شہوت کے کاموں سے اللہ جل شانہ کے حکم کی وجہ سے روکے رہتے ہیں، اسی طرح ہماری پوری زندگی اللہ جل شانہ کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہماری روزی روٹی، ہمارا لباس حلال ہو، ہماری زندگی کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والا ہو، تاکہ ہماری روح ہمارے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمیں ہمارے والدین اور سارے انس و جن کا پیدا کرنے والا ہم سے راضی اور خوش ہو۔ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر کے وقت اگر ہمارا مولا ہم سے راضی و خوش ہے تو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہمارے لیے مقدر ہوگی، اس کے بعد کبھی بھی ناکامی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے روزے، قیام اور تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ رمضان کے بعد بھی بری باتوں سے بچ کر احکام خداوندی کے مطابق یہ فانی اور عارضی زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔